منگولوں کو اس دنیا کی طاقتور ترین قوموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر ہم تاریخ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح منگولوں نے اپنی طاقت اور شاتر دماغ کی بدولت تقریباً پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ یا سلطان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ منگولوں سے مقابلہ کر سکے۔ ایک سلطان جس نے ایک بار نہیں تقریباً 6 بار منگولوں کو شکست دی، وہ ہے سلطان علاؤ الدین خلجی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب منگولوں نے تقریباً ساری دنیا پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے ہندوستان پر بھی قبضہ کرنا چاہا۔ اس غرض سے انہوں نے کئی بار ہندوستان پر حملے کیے، لیکن سلطان علاؤ الدین خلجی کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے ہمیشہ ناکام رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علاؤ الدین خلجی منگولوں کو پسپا نہ کرتا تو ہندوستان کا کیا نقشہ ہوتا؟ منگولوں کے حملوں کو روکنا اور انہیں شکست دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے بے پناہ جرت اور حوصلے کی ضرورت تھی، جس کا مظاہرہ علاؤ الدین خلجی نے کیا۔ منگول بہت بڑی قوت تھے، جہاں حملہ کرتے روکنا بہت مشکل ہو جاتا۔ انہوں نے روس، چین، پرشیا، عراق، شام اور یورپ تک اپنی دہشت کے نشان چھوڑے۔ منگول بہت شفاق تھے۔ چنگیز خان کی موت کے بعد بھی منگولوں کی ستم کاریوں کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے لاکھوں انسانوں کا خون بہایا۔ ہندوستان پر بھی ان کی نظر تھی۔ وہ اس ملک کی بے پناہ دولت لوٹنا چاہتے تھے۔ علاؤ الدین خلجی کی فوجوں نے 2 لاکھ منگول گھڑ سواروں کو ہندوستان سے پیچھے دھکیل دیا۔ خلجی نے منگولوں سے نمٹنے کے لیے اپنے پسندیدہ جرنیل ملک کافور کو بھیجا۔ خلجی زبردست جرنیل تھا۔ اس کے دور حکومت میں منگولوں نے ہندوستان پر 6 بار حملہ کیا، لیکن ہر بار ناکامی ان کا مقدر بنی۔ اس کی وجہ علاؤ الدین خلجی کی بہترین جنگی حکمت عملی، قابلیت، معاملہ فہمی اور شجاعت تھی۔ ایک ہندو مورخ نے اس بارے میں لکھا ہے، اپنی تمام تر خامیوں اور جابرانہ اقدامات کے باوجود خلجی نے ہندوستان کو منگولوں سے بچایا، وگرنہ ہندوستان نیست و نابود ہو چکا ہوتا۔ اس کے لیے ہندوستان کو خلجی کا ممنون ہونا چاہیے۔ اگر منگول ہندوستان پر قابض ہو جاتے تو لوگ خلجی کا جابرانہ دور بھول جاتے۔ منگولوں نے پرشیا یعنی بغداد، روس اور دیگر ملکوں میں سب سے پہلے وہاں کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کیا۔ اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ علاؤ الدین خلجی نے اپنی سلطنت کو وسیع کیا، اور یہ سلطنت اس نے اپنے چچا جلال الدین خلجی کو قتل کرنے کے بعد حاصل کی تھی۔ علاؤ الدین خلجی نے اپنے بھائی الغ خان اور جنرل ظفر خان کو منگولوں کی سرکوبی کی ذمہ داری سونپ دی۔ پہلے ملک کافور نے یہ کام کیا تھا۔ خلجی کی فوجوں نے منگولوں کو عبرتناک شکست دی۔ 20,000 منگولوں کو قیدی بنا لیا گیا، جنہیں بعد میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس سے قبل جلال الدین خلجی کے زمانے میں بھی منگولوں نے حملہ کیا تھا، جو کہ 1292 میں کیا گیا تھا۔ منگولوں کی فوج نے ہلاکو خان کے پوتے کی قیادت میں پنجاب پر حملہ کیا۔ جلال الدین خلجی نے منگولوں کی پیش قدمی روکی اور دریائے سندھ کے کنارے تک جا پہنچا۔ مورخ بارانی کے مطابق جلال الدین خلجی نے منگولوں کی پیش قدمی ضرور روکی تھی، چند منگول فوجی افسروں کو گرفتار کیا تھا، لیکن وہ منگولوں کی اصل فوج کا مقابلہ کرنے کی جرات نہ کر سکا۔ اس نے امن کے لیے کوششیں کی، اس پر منگول واپس چلے گئے۔ علاؤ الدین خلجی کے زمانے میں ہندوستان پر پہلا حملہ 1297-1298 میں ہوا۔ خلجی نے حملے سے تھوڑا عرصہ قبل ہی تخت سنبھالا تھا۔ 1 لاکھ منگولوں کی فوج پنجاب میں داخل ہوئی اور لاہور کے قریب علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی۔ علاؤ الدین خلجی نے الغ خان اور جعفر خان کی قیادت میں فوج بھیجی، جس نے جالندھر کے قریب منگولوں کو شکست دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی میں 20,000 منگول مارے گئے۔ منگولوں نے 1299 میں پھر حملہ کیا۔ اس بار ان کی قیادت داوا خان کا بھائی سالدی کر رہا تھا۔ انہوں نے سیون پر قبضہ کر لیا۔ علاؤ الدین نے منگولوں کو سبق سکھانے کے لیے ظفر خان کو بھیجا، جس نے سیون کو آزاد کرایا اور منگولوں کی بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا۔ ان میں سالدی اور اس کا بھائی بھی شامل تھے۔ 1299 کے آخر میں داوا خان نے 2 لاکھ گھڑ سواروں کی فوج بھیجی۔ اس دفعہ قیادت اس کا بیٹا مطلق خان کر رہا تھا، تاکہ سالدی کی موت اور اپنی توہین کا بدلہ لے سکے۔ اس بار منگولوں کا مقصد لوٹ مار نہیں تھی بلکہ فتح تھی۔ انہوں نے راستے میں لڑائی سے گریز کیا تاکہ دہلی کے قریب پہنچ جائیں۔ منگولوں نے زبردست لڑائی لڑنے کا عزم کر لیا تھا۔ خلجی کے مشیر اور دوست علاؤ الملک نے اسے مشورہ دیا کہ وہ انتظار کرے اور کھلی لڑائی لڑنے کا خطرہ مول نہ لے، لیکن خلجی نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور پھر دہلی کے قریب کلی کے میدان پر لڑائی ہوئی۔ ظفر خان کی شجاعت کی بدولت خلجی نے یہ لڑائی جیت لی۔ ظفر خان نے 18 کوس تک بھاگتے ہوئے منگولوں کا پیچھا کیا، لیکن پھر واپسی پر منگولوں نے اس پر چھت کر حملہ کیا۔
اور یوں ظفر خان موت کی وادی میں اتر گیا۔ لیکن منگولوں کو علاؤالدین خلجی کی فوجی طاقت کا بخوبی علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے پسپا ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ دہلی سے 30 کوس تک پیچھے ہٹ گئے اور پھر واپس چلے گئے۔ منگولوں نے چوتھا حملہ اس وقت کیا جب علاؤالدین خلجی کو چتور سے واپسی کو کچھ عرصہ ہی ہوا تھا۔ یہ 1303 کا واقعہ ہے۔ اس دفعہ منگولوں کے گھڑ سواروں کی تعداد 1,20,000 تھی اور ان کی قیادت ترغی کر رہا تھا۔ انہوں نے اتنی تیزی سے دہلی کی طرف پیش قدمی کی کہ صوبائی گورنروں کو وقت ہی نہ ملا وہ دہلی پہنچ کر سلطان کی مدد کر سکیں۔ اس کے علاوہ علاؤالدین کی فوج کا بہت بڑا حصہ تلنگانہ مہم کے لیے روانہ ہو چکا تھا اور دہلی میں بہت کم فوج باقی رہ گئی تھی۔ خلجی نے دفاعی حکمت عملی اپنائی۔ منگولوں نے دہلی کے ارد گرد کے علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی اور سری قلعے کا 2 ماہ تک محاصرہ کیے رکھا جہاں خلجی نے پناہ لے رکھی تھی، لیکن منگول اس قلعے کو فتح کرنے میں ناکام رہے اور واپس چلے گئے۔ ترغی کے حملے نے خلجی کی آنکھیں کھول دی۔ اسے احساس ہوا کہ سرحدوں کا دفاع کس قدر ضروری ہے۔ اس نے سری کو دارالحکومت بنا لیا، حفاظتی قلعوں کو مضبوط بنایا، دہلی کے قلعے سمیت شمال مغرب میں موجود قلعوں کو مضبوط بنایا اور قلعے تعمیر کیے اور وہاں فوجوں کو موجود رہنے کا حکم جاری کیا۔ شمال مغرب کے لیے الگ اور مستقل فوج رکھنے کا فیصلہ کیا، الگ گورنر کی تعیناتی کی اور فوج کی تعداد بھی بڑھا دی۔ منگولوں کی بربریت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ دنیا فتح کرنے کا خواب وہ اب بھی دیکھ رہے تھے اور ہندوستان کی بے پناہ دولت پر قبضے کی خواہش پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی۔ حالانکہ لاکھوں منگول علاؤالدین خلجی کے ساتھ جنگوں میں مارے جا چکے تھے۔ 1306 عیسوی میں منگولوں کی فوج کی قیادت کوبیک کر رہا تھا۔ یہ فوج دریائے راوی کے کناروں تک پہنچی، اس کا دوسرا حصہ ناگور پہنچا۔ منگولوں کو اس بار بھی ذلت آمیز شکست ہوئی۔ اس دفعہ 50,000 منگول قید کر لیے گئے۔ انہیں دہلی بھیج دیا گیا۔ مرد قیدیوں کو ہاتھوں کو پیروں کے نیچے کچل دیا گیا۔ بدایوں گیٹ پر ان کی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا گیا۔ منگول قیدیوں، عورتوں اور بچوں کو غلاموں کے طور پر بیچ دیا گیا۔ منگولوں نے سب سے زیادہ خطرناک حملے علاؤالدین خلجی کے دور میں کیے اور اس نے ان تمام حملوں کو ناکام بنایا۔ اگرچہ غیاث الدین تغلق کے دور میں بھی منگولوں نے حملے کی کوشش کی، لیکن یہ ایک کمزور کوشش تھی۔ سلطان محمد تغلق کے دور میں بھی ایک بار حملہ کیا۔ 14ویں صدی کے وسط میں ہندوستان منگولوں کے خطروں سے مکمل آزاد ہو گیا۔ امیر تیمور نے وسط ایشیا اور افغانستان میں اپنی سلطنت قائم کر لی۔ اس کے بعد ہندوستان پر حملے کے لیے کوئی منگول سردار باقی نہ رہا۔ اگر علاؤالدین خلجی منگولوں کو روکنے میں ناکام ہو جاتا تو پھر ہندوستان کا کیا ہوتا؟ یقینی طور پر منگولوں نے بربریت کا بازار گرم کر دینا تھا۔ ہندوستان کا ثقافتی ورثہ برباد ہو جاتا۔ بعض مورخین کی رائے میں یہ ممکن تھا کہ ہندوستان کا نام و نشان ہی مٹ جاتا اور ہندوؤں کا نام و نشان بھی مٹ جاتا، کیونکہ اس وقت ہندو صرف ہندوستان تک ہی محدود تھے جبکہ مسلمان اسپین اور انڈونیشیا تک پھیل چکے تھے۔ ان حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ علاؤالدین خلجی ہندوستان کا کتنا بڑا محسن تھا، ایک ایسا نجات دہندہ جس کی ہندوستان والے اتنی پذیرائی نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے۔ فلموں میں تاریخ کا ایک رخ دکھاتے ہیں۔ پدماوتی والا قصہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ خلجی نے اپنی بہادری، استقامت اور حوصلے کی وہ مثالیں قائم کی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے، لوگ مانے یا نہ مانے، خلجی ہندوستان کا بہت بڑا محسن ہے، محسن تھا۔